اللہ اکبر رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ 10ویں محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی احباب نے بڑی محنت، محبت اور کوشش کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم، ہمارے جن کی وجہ سے میری یہاں پر حاضری ممکن ہوئی ہے، جناب محترم پیر سید عمیر شاہ صاحب دامہ اقبالہ، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کمیٹی کا نام ہی عاشقان رسول کمیٹی ہے، اور ہمارے شہریار بھائی اور ان کی ساری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آج کی ہماری اس محفل میں پیر سید فخر الحسنین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، و دیگر جتنے میری ملت کے ثنا خان اور علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری محفل کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ توجہ کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو آپ آپس کی باتیں نہ فرمائیں، آپسی باتیں ساری بند کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا موبائل مبارک ہے اس کو ذرا جیب شریف میں ڈال لیجئے، یہ آپ اپنی جھولی پاک میں بھی رہیں گے تو آپ کو یہ تقریر نہیں سننے دے گا، اور یہ جو تقریریں ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کیا میں امید کروں کہ اپنی باتیں بھی بند رکھیں گے اور اپنے موبائل شریف کو بھی جیب میں ڈال کے اور توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یارخان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے میرات کے اندر لکھا ہے، یہ جتنی مکھیاں ہیں یہ قیامت والے دن ساری جہنم میں جائیں گی۔ ذرا غور سے سنیے گا سارے حضرات۔ فرمایا وجہ یہ نہیں کہ ان کو سزا ملے گی یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، فرمایا اس لیے ان کو بھیجا جائے گا کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ پیدا کیا جائے۔ وہ کیسے؟ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، یہ تازہ تازہ گرمیاں بھی گزری ہیں، بلکہ یہاں تو ابھی بھی کچھ ماحول ٹھیک ہے، ہمارے پنجاب میں تو ٹھنڈ تشریف لا چکی ہے، لیکن یہاں ابھی بھی کوئی نہ کوئی مکھیاں ہوں گی۔ یہ مکھی تنگ بہت کرتی ہے، 6 فٹ کے بندے کو سونے نہیں دیتی،
اور پھر ہتھے بھی نہیں چڑھتی کہ بندہ پکڑ کے اس کو 2-4 تھپڑ لگا دے یا کہیں اس کو گرفتار کر کے تھانے کچہری میں پہنچا دے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ لیکن یہ تنگ بہت کرتی ہے. تو یہ جو اس کا تنگ کرنا اس کی فطرت ہے, اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا, تاکہ ایک طرف سے جہنمیوں کو آگ تنگ کرے اور دوسری طرف سے مکھیاں تنگ کریں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اب یہ پہلی بات ہے. دوسری بات وہیں پہ فرماتے ہیں مفتی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی. تو پوچھا وہ کون سی خوش نصیب قسم ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں جو سیدھی جنت میں جائیں گی. لیکن آپ نے پہلی مکھیوں کے بارے میں بھی سنا, اور اس کے بارے میں بھی سوال تو انسانی ذہن کا جو پرندہ ہے وہ پرواز کرتا ہے. وہ سوال یہ کرتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ان کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائے گی؟ آخر کوئی سبب تو ہوگا. تو حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بات سے پردہ اٹھایا, اور درود پاک پر لکھی جانے والی اکثر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے. فرمایا یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے, یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے مختلف پھولوں اور پھلوں کے رس چوسنے کے لیے, یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہے. تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ یہ شہد کی مکھی سیدھی جنت میں جائے گی. آپ بیدار مغز لوگ ہیں اور شہر کراچی کے لوگ ہیں, آپ صرف اپنے دل سے یہی پوچھیں گے تو آپ کی سبحان اللہ نکل جائے گی کہ اگر مکھی درود پڑے تو وہ تو جنت میں جائے, اگر حضور کا دیوانہ درود پڑے تو وہ کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ تو ضرور درود پاک پڑھا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے, جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کا تفسیری ترجمہ, اور وہ ترجمہ جو آپ کے ذہنوں کے قریب تر ہے, جلدی سمجھ آ جائے, وہ یہ ہے. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک عظیم شان کو بیان کیا گیا. آقا کریم علیہ السلام کی کتنی شانیں ہیں؟ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن, آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شانیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. بلکہ یہ بھی ایک نقطہ سن لیجئے, علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ اگر کسی کی شانیں شمار ہو جائیں, گنتی میں آ جائیں, کاؤنٹنگ میں آ جائیں, تو فرمایا محبت کی دنیا میں یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ شانیں تو بہت ہیں لیکن گنتی میں آ گئیں, شمار میں آ گئیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ گنتی بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ عیب بھی نہیں لگایا. اسی واسطے سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عیب تناہی گنتی والا عیب ہے, اللہ نے آپ کے وصف کو یہ لگایا ہی نہیں. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی کیا کہیں اور کیا چھوڑیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس ہے جس کو اعلی حضرت نے اس شعر میں بیان کیا. اب ذرا اگلی بات سنیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں, فرماتے ہیں تقریباً 6,500 معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں. 6,500 معجزات. اور جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں, سب سے بڑی کتاب جو آقا کریم علیہ السلام کے معجزات پر ہے وہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا. اس ایک کتاب کے اندر 260 نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے. اس کو لیں, آپ پڑھیں. میں کہتا ہوں یہ جتنے مرد جتنی عورتیں یہ سبھی لے کے اس کو پڑھیں. اس کے ساتھ بندے کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی باتیں بھی آپ پڑھیں گے, سیرت کی بھی پڑھیں گے اور سورت کی بھی پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا جو کمال عروج ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے دل کے اندر حضور کا ادب بھی پیدا ہو جائے گا اور حضور کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. تو عرض یہ کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے ایک شان رحمت للعالمین ہے آقا کریم علیہ السلام کی. لیکن یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. یہ بیٹے میرے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور میرے عزیز بیٹھیے نیچے, یا اگر جانا ہے تو آپ تشریف لے جائیں. چونکہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو یہ چلن پھرن یہ مجھے تقریر شاید نہ کرنے دے, اور میری نیت ہے کہ میں آپ کو کوئی سبق سناؤں. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے. آپ ذرا دھیان کیجئے جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے فرمایا
اے محبوب ہم نے آپ کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور دوسرا رحمت بنا کے بھیجا, اور اس کے پھر آگے دو پہلو ہیں. لیکن سنیے, یہاں پر آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, بیدار مغز لوگ ہیں, اور یہ کیمرے کی آنکھ جو ہے یہ اس بات کو ریکارڈ کر رہی ہے اور بڑی دور تک بات جاتی ہے. جب بھی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے لوگ سوالات کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا اتنا ذکر کرتے ہو, کیا یہ قرآن میں بھی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اب لوگوں کو جہالت کی چادر اتار دینی چاہیے, اب لوگوں کو ہدایت کا نور لے لینا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک, اس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے. اب دیکھیے, اللہ نے بھیج دیا اور ہمارے محبوب آ گئے, یہی تو آمد مصطفیٰ ہے. اور آمد مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے؟ آپ اگر غور کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بھیج دیا, ہمارے نبی آ گئے, یہی آمد ہے. اور یہ جب آمد کا موقع آتا ہے تو ہم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا لیتے ہیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ تو قرآن. اچھا, اگلی بات بھی میں بتلاؤں آپ کو. مجھے وقت کا بالکل احساس ہے کہ اتنا زیادہ ہو گیا, لیکن آپ کا جوش بتائے گا کہ آپ حضور کی بات سن کے کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے, اس قسم کی قرآن مجید میں 27 آیات کریمہ ہیں جن میں تیرے اور میرے نبی کی آمد کا ذکر ہے. فرنٹ سیٹوں والے بول سکتے ہیں, آپ تو ایسے جیسے آپ کو کسی نے بٹھایا امانت میں خیانت نہ ہو جائے. اگر پیچھے والے بول رہے ہیں تو آپ بھی بول سکتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں, سبحان اللہ کے بغیر بھی تقریر ہو جاتی ہے. یہ کوئی فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے کہ مولوی صاحب تقریر کریں گے تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, آپ نہ بھی کہیں تقریر ہو جائے گی, لیکن جب آپ کہیں گے ثواب بھی ملتا رہے گا, ذوق بھی برقرار رہے گا. تو اس واسطے آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے رہنا ہے. اب جو میں نے بات بتلائی, کتنی آیات ہے تو یہ بات ہے جس میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے. 27 آیت کریمہ. کتنی جناب؟ اب 27 آیات تو یہ بات ہے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا بیٹے اینک لگوا, اور لگوانی بھی ہے نا تو امام احمد رضا کی دکان سے لگوا, اور اس کے لیے بہترین ڈاکٹر فیضان مدینہ میں حضرت عطار کی صورت میں تشریف فرما ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ وہاں چل کے اینک لگوائیں تو آپ کو ہر چیز کلیئر نظر آئے گی. آپ کی آنکھوں میں بیٹا علمی موتیا اترا ہوا ہے, بلکہ جہالت کا موتیا ہے. وہ جب ہٹے گا تو انشاءاللہ آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے, اور آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کہ کیا ہے اور کیسے ہے. تو یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر دلیل ہے. اور میں یہاں آمد کے حوالے سے اگر یہ مسئلہ نہ سمجھاؤں تو شاید مجھے لطف نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتلا کے جاؤں. دیکھیے, جب یہ تقاضا ہوتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ, اب نظر آ گیا. اب جنہوں نے ماننا ہے وہ تو سمجھ گئے کہ ہم نے ماننا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے نا کئی ذرا ڈیڑھ ہوشیار بھی ہوتے ہیں, 2 جماعتیں زیادہ بھی تو پڑھ ہی جاتے ہیں نا. تو اگلا سوال, کیا یہ میلاد نبی پاک نے بھی کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, کیا مسلم شریف میں یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے؟ کیوں بھی یہ حدیث نہیں ہے؟ جی ہے. تو میں نے کہا کیا وجہ تھی رکھتے تھے؟ جی مجھے تو نہیں پتا. اللہ کے بندے, اگر تجھے پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا, میلادی نہ ہوتا. یہ نہیں پتا تبھی تو فسادی ہے, تبھی تو پھڈے کرتا ہے, تبھی تو تجھے مسئلے کا نہیں پتا. او میرے عزیز, نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا. 2 باتیں مینشن فرمائیں. فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. فرمایا اسی دن مجھ پر وحی آئی. اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کو آسان کروں تھوڑا سا تاکہ جلدی میں آپ کو سمجھ آ جائے. 2 بندے ابھی بھی موبائل شریف میں گھسے ہوئے ہیں, اور نکل کے ہماری زیارت فرمائیے بھائی جان, ادھر دے. اب ظاہر سی بات ہے 2 بج گئے تو یہی زیارت والا پیکج ہی دے سکتا ہوں نا آپ کو. تو آپ موبائل سے نکل کر مجھے دیکھیں یار, آپ بات سنیں. میں کلاس میں بیٹھنے والا ہوں, آپ دائیں بائیں دیکھیں گے, بولیں گے, نیچے دیکھیں گے تو شاید میں بات نہیں کر پاؤں گا. آپ توجہ رکھیے. نبی پاک نے 2 چیزوں کو واضح کیا. اب پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا وحی آئی. اس کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو نبی پاک نے فرمایا ایک تو اس دن قرآن آیا, اور دوسرا قرآن والا نبی آیا ہے. اس واسطے میں روزہ رکھ رہا ہوں. اور آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا میں پیدا ہوا, اور قرآن والے نبی تو میرے مصطفیٰ ہی ہے نا. تو 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. اب یہاں پر بھی بات توجہ طلب ہے. لوگوں نے نا آج تک 27ویں کی رات آئے نا
تو آپ دیکھیں اکثر مسائل ہر مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے عصر کے بعد سے لے کر بالکل سپیکر کھلے ہیں، آج رات محفل ہوگی، آج آپ نے تشریف لانا ہے، آج ختم قرآن ہے، آج جلسہ نزول قرآن ہے۔ میں نے کہا بابا یہ جلسہ کس چیز کا ہے؟ تو کہتا تم نے اشتہار نہیں پڑھے؟ میں نے کہا پڑھے تو ہیں، جب ہم میلاد کرتے تھے، اب ذرا نکتہ سمجھیے گا اگر آپ کو سمجھ آئے، تو تب تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ نبی پاک ایک مرتبہ پیدا ہوئے تھے تو ایک مرتبہ میلاد کرو تو بس کر دو۔ تو میں نے کہا میری جان یہ بتائیے قرآن بھی ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا تھا؟ ذرا بتلائیے، کہاں ایک ہی مرتبہ؟ تو میں نے کہا اس کی محفل ہر سال کیوں ہو رہی ہے؟ ذرا یہ بھی پردہ ہٹائیے۔ اور کہتے مولانا صاحب اصل بات یہ ہے جب یہ رات آتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ اس رات میں قرآن آیا تھا، اور جب ہمیں یاد آتی ہے تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے، اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم محفل سجا لیتے ہیں۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل بھی دے اور مدینے کی حاضری بھی عطا کرے، جس رات میں قرآن آئے تمہیں قرآن کی یاد آتی ہے، جس 12 ربیع الاول کو قرآن والا آیا تمہیں قرآن والے کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا کیوں نہیں آتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی جو نہیں بولے اللہ تعالیٰ آپ کی چپ کو استقامت نہ بخشے۔ جملے پر آپ نے وزن نہیں محسوس فرمایا، چپ کو استقامت نہ بخشے بلکہ آپ کو جاگنے کی توفیق بخشے۔ او بھائی جان یہ کتنا عجیب بندہ ہے، کتنا عجیب بندہ ہے، قرآن آ رہا ہے تو اس کو یاد آ رہی ہے اور ہر سال آ رہی ہے، قرآن والے آ رہے ہیں تو اس کو یاد نہیں آ رہی ہے۔ ایمان سے بتلائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرے نبی نہ آتے تو قرآن آ جاتا؟ بتلائیے ذرا، شہر کراچی بولو، نہ آتا نا؟ تو قرآن آیا کس کے صدقے میں ہے؟ کہا جی حضور کے صدقے میں۔ اللہ کے بندے عقل کا علاج کروا یا ہماری بات سن، تیرا علاج سمجھ ہو گیا۔ اگر حضور کے صدقے میں قرآن آیا ہے تو جس کے صدقے میں قرآن آئے اس قرآن کی محفل کرتا ہے، صدقے والے کا میلاد کیوں نہیں کرتا ہے؟ ذرا بتا نا۔ اور پھر یہاں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، یار لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، یار لوگ آپ کو پتا ہے وہ پھر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے ہر سوار شریف کا، اپنی برتھ ڈے کو آپ نے سیلیبریٹ فرمایا ہے، منایا ہے، بالکل الفاظ بھی یہی ہیں، لیکن سنیو تم بھی ویسے ہی میلاد مناؤ جیسے نبی پاک نے منایا تھا۔ وہ روزہ رکھتے تھے تو تم بھی صرف روزہ رکھو، بس۔ تم نے اتنا خرچہ یہ سب کچھ کہاں سے کر لیا؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میلاد کرنا ہے تو ویسے کرو جیسے نبی پاک نے کیا ہے، تم آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا مولانا بظاہر تو آپ کے مشورے میں لفظوں کی صورت میں شکر نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے نا کہ آپ کیا زہر دے رہے ہیں، پھر آپ کو احساس ہو کہ آپ یہ کیا بک رہے ہیں۔ کہتا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کہتے ہیں ہم ویسے ہی میلاد کریں جیسے نبی پاک نے کیا، تو کیا باقی کام بھی ویسے ہی نہ کریں جیسے نبی پاک نے فرمائے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو کیا باقی نہیں کرنے؟ ایک میلاد ہے تو ہمیں تو 1400 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ ویسے یہ بھی میں بتا دوں ہمارے میلاد کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نبی پاک کے جلوس میں بھی جاتے ہیں۔ کیوں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سوموار شریف کا روزہ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو ہر پیر شریف کو افطاری کے وقت آپ مدنی چینل چلا کے دیکھ لیا کریں، حضرت عطار بھی جلوہ گر ہوتے ہیں اور وہاں روزے رکھنے والے بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ تو بات غلط ہے، ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ضرور ہے۔ اب آئیے یہ ایک علمی بات ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے اور جلدی میں کرنا ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ نہیں تھکے تو میری طرف دیکھیے، آپ کو مسئلہ سمجھاؤں۔ میرے بھائی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میلاد ویسے مناؤ جیسے نبی پاک، اس میں کچھ چینجنگ نہیں ہو سکتی، جیسے یہ محفل ہے، جلوس ہے، لنگر ہے، یہ سب کچھ اہتمام ہے، یہ خطبہ تقریریں کر رہے ہیں، نعت خوانی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، بس ویسے، بس ختم۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب پھر مسجد بھی ویسی بناؤ جیسی نبی پاک کے زمانے میں تھی۔ کچی مسجد ہونی چاہیے، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے، کوئی کلین، کوئی ایسی، کوئی پنکھا، کوئی دیوار کو لیپ نہیں ہونی چاہیے۔ خبردار مسجد بھی ویسے بناؤ جیسے نبی پاک نے بنائی تھی۔ کہہ رہا نہیں یار اب جدید دور آ گیا ہے تو یہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، آسائشیں آ رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو چینجنگ ہونی چاہیے نا۔ اور پھر آ جاتے ہیں یار لوگ دلیلیں دینے کے لیے، پتہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ نہیں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو جائے تو کوئی نہیں، چیز تو وہی ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا آؤ اب تمہیں سمجھاؤں مسئلہ۔ اتنا بڑا کراؤڈ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ذرا غور سے بات کو سنیے گا۔ فقہائے اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے
وہ کہتے ہیں جس چیز کی اصل میرے نبی کے دور میں ہو. حضرت شاہ صاحب میں آپ کی اور شاہ صاحب آپ کی اور دیگر علماء نعت خانوں کی توجہ چاہتا ہوں. جس چیز کی اصل میرے نبی کے دور میں ہو بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی شکل بدل جائے تو وہ چیز جائز رہتی ہے. یہ فقہاء نے قانون لکھا ہے. اب آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے, کوئی مثال. میں نے کہا ابھی سنیے. یہ دودھ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تھا نا, لیکن اب اس کی شکل بدلی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ چائے کی صورت میں. اب چائے کو حرام ہونا چاہیے, کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ کہتا اصل تو ہے نا. اب یہ بات سمجھیے, یہ قانون ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. مولانا اصل تو ہے, صرف شکل بدل گئی. میں نے کہا اچھا پکے رہنا ہے. میں نے کہا اسی کی تم نے کھیر بنا لی ہے, اسی کا کسٹرڈ بنا لیا ہے, اسی کی کلفی بنا لی ہے, اسی کی برفی بنا لی ہے. منہ میں پانی تو آ رہا ہوگا نا. اس کو پی جائیے جلدی سے تاکہ میں مسئلہ سمجھاؤں نا. مسئلہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیے ہے دودھ, لیکن اس کی شکل بدل گئی. اب مولانا سے پوچھو, اب کوئی کہے کہ دودھ ویسے بھی ہو جیسے نبی پاک کے دور میں تھا, یہ نہیں چلے گا, یہ چینجنگ نہیں چلے گی. اب اس کی جب ربڑی بنتی ہے اور کھیر بنتی ہے, اللہ کے بندے اس کے اندر تو کیا بادام, تو کیا پستے, تو کیا کاجو, تو کیا مغز, سارا کچھ. اتنی چینجنگ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سمجھیے اس بات کو. کہتے ہیں نہیں جی یہ ناجائز نہیں ہو سکتی. میں نے کہا وجہ؟ کہہ رہا اصل تو ہے نا, بس شکل بدل گئی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے کہا پکا رہنا بیٹا. آپ گوشت دیکھیں, نبی پاک کے زمانے میں موجود ہے گوشت, لیکن کیا یہ شنواری, تو کیا اچاری, تو کیا جناب چائنیز, تو کیا وائٹ, کیا دم پخت, اور کیا باربیکیو, اور کیا ایکس وائی زیڈ. سمجھ تو گئے ہی ہوگا نا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ حرام کہہ دیں؟ نہیں سمر صاحب نہیں ہو سکتا. وجہ؟ کہتے یار اصل تو ہے نا. یہ ہے پوائنٹ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب اس کی شکل بدل گئی, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی طرح دیکھیں, ہم کہتے ہیں مدرسہ کس نے بنا؟ اصحاب صفہ کو نبی پاک پڑھاتے نہیں تھے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر؟ تو میں نے کہا اس وقت تو پیریڈ بھی نہیں تھے, اس وقت تو قرات کی کتابیں نہیں تھی, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, یہ فقہ اصول کچھ بھی نہیں تھا. اتنی چینجنگ. وہ کہتے یار اصل تو ہے نا. اب دیکھیے میں جو قانون سمجھا رہا ہوں, 3 مثالیں میں نے دی ہیں, اور فقیر آپ کو 12 ایک درجن کے قریب مثالیں دے سکتا ہے, لیکن مدعا میں نے آپ کے ذہنوں کے قریب پہنچا دیا. اب آئیے ذرا اگلی بات. دودھ اصل ہے, اس کی شکل بدل گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. گوشت ہے, اصل ہے, شکل بدل گئی, کوئی نہیں, جائز ہے. مدرسے کی اصل ہے, شکل بدل گئی, جائز ہے. مسجد کی اصل ہے, شکل بدل گئی, جائز ہے. میں نے کہا مولوی صاحب عقل سے کام لو. روزہ رکھ کے میرے نبی نے میلاد منا کر اصل دے دی ہے, اب تو ہم نے جلوس ہی بنایا ہے نا. اللہ بھائی بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی؟ دیکھیے روزہ رکھ کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اصل تو دے دی نا, میلاد تو ہے نا. اگر نہیں ہے تو بات کرو, میلاد تو ہے. تو میں نے کہا مرور زمانہ کے ساتھ اگر اس کی شکل بدل گئی تو اب تیری شکل کیوں بدلی؟ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے والی. ہر چیز کی اصل ہے, شکل بدل گئی, مولوی صاحب کو قابل قبول ہے. اور میں اکثر یہ ابھی میں آج ہی پہنچا ہوں پنجاب سے, تو پنجاب میں آپ دیکھتے رہتے سوشل میڈیا پہ مجھے بڑے بڑے تحفے ٹکرتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر نا, بڑے بڑے تحفوں سے ملاقات ہوتی ہے, عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال بس اوقات وہ سوال ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا یہ کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جواب بھی ویسا ہی ڈالتا ہے. وہ کلو ہوتا ہے تو آگے سے 5 کلو کا جواب جاتا ہے پھر. ہاں اچھا وہ نا ایک بندے نے یہی جو میں نے جو بیان کیا تو اس نے نا اس پر اعتراض کیا. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی. جب اس نے اعتراض کیا تو میں نے کہا جی اس مولانا صاحب کے لیے میرا یہ پیغام ہے, اس کو کہنا کہ اگر میلاد ویسے کرنا ہے نا جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھا,
تو اس مولانا سے کہو پھر حج بھی ویسے کرنا ہے جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھا. جب یہ حج عمرے پہ جائے, یہ جہاز میں بیٹھ جائے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے, میں انشاءاللہ بڑے احترام کے ساتھ اس کا کان پکڑ کے کھینچ کے لاؤں گا کہ بیٹے اب حج پہ ویسے جاؤ جیسے نبی گئے تھے, کیونکہ میلاد ہم ویسے کریں جیسے نبی کرتے ہیں, تو حج تیرے ابے نے تو نہیں کرنا, حج بھی کرنا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو پھر ہمارا ایک اپنا انداز ہے سمجھانے کا. پھر کہتے ہیں باپ رے یہ تو مولوی تھوڑا سا نا جذباتی ہو جاتا ہے. اور جذباتی نہیں ہوتا, لوہے کو موڑنا بھی تو کسی چیز سے ہوتا ہے نا. ایسے ڈرامے کرتے رہے, امت کے ذہن کو منتشر کر رہے ہیں. میلاد نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خود منایا. اچھا پھر ایک سوار نہیں, دو نہیں, تین نہیں, ایک مہینہ نہیں, دو نہیں, پوری زندگی میں. اب نبی پاک نے پوری زندگی ہر سوموار شریف کو کیوں منایا؟ دو باتیں واضح کی. ایک تو یہ کہ جو کہتے ہیں کہ صرف ربیع الاول میں میلاد ہونا چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے پورے سال میں سوموار کے روزے رکھ کے بتا دیا, جب جی چاہے میرا میلاد کر لیا کرو تم. ایک یہ. اور دوسری بات بتلائی, اگر ہم اپنی پوری زندگی میں میلاد کر رہے ہیں تو تم بھی اپنی پوری زندگی میں میلاد کر سکتے ہو. یہ دو باتیں واضح ہو گئیں. تو یہ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں. میں شاہ صاحب آپ کی اور حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر جب اتنا جواب سن لیا نا کہ اصل ہے تھوڑا شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب پتہ کیا کہتے ہیں, اب اس کا جواب تو ہے نہیں, اب لیتے ہیں یو ٹرن, اب پھر ٹریک بدلتے ہیں. پتہ کیا, اتنا تم خرچہ کرتے ہو یار. میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے, ہم کرتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف مسئلہ؟ آپ کا بلڈ پریشر کیوں آگے پیچھے ہوتا ہے حضرت؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے سے پتا کیا کہتے ہیں, وہ نہیں یار اتنا خرچہ کرتے ہو تو کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہی کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس دفعہ کا لیٹسٹ اعتراض اور اپلائیڈ فار جواب, توجہ نہیں فرما, اپلائیڈ فار اس کا جواب. اور جب ایک نے مجھ پر یہ سوال کیا حضرت شاہ صاحب, تو میں نے اس کو یہ جواب دیا. میں نے کہا یار باقی تو مجھے نہیں پتا, میں نے اپنا گھر سجایا ہے, 8,000 روپیہ صرف لگا گھر سجانے پر. کئی دیوانوں نے 2,000 میں, کئیوں نے 5 نے, کئیوں نے 10 نے سجایا ہوگا, ایسا ہی ہے نا. میرا گھر برل 8,000 میں سجا ہے. میں نے کہا یہ جس نے پرچی لکھی ہے یا ہمت کرے کھڑا ہو جائے, میں ابھی پے کرتا ہوں, یا پھر 1 سال کا ٹائم ہے انتظامیہ کو آ کے مل لے. وہ کہنے لگا پتہ نہیں اب کیا کہے گا مولانا. میں نے کہا جناب 8,000 روپیہ میں نے خرچہ کیا ہے لائٹنگ پر, میں ہمت, کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس پر فتن دور میں بھی امت میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ بات رہی میلاد شریف کے حوالے سے, اور بڑی ضروری تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آئیے اگلا موضوع, رحمت للعالمین. اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے, فرماتے عالم کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے جی, ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے عالم. عالم کہتے ہیں علم والے کو. اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے, ضروری مسئلہ ہے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے وہ علم والا جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے, عالم ربانی. ایک ہوتا ہے وہ عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ عالم ربانی نہیں ہوتا بلکہ عالم شیطانی ہوتا ہے. آپ کہیں گے علامہ صاحب وہ کیسے ہو سکتا ہے, علم ہے اور یہ ہے. ہاں یہی تو بات ہے میرے بھائی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو مثال دے کے بات سمجھا دوں, اگر آپ چاہیں تو. فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ فرمائیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. عالم 2 قسم کے, ایک عالم حق, ایک عالم سو. عالم حق عالم ربانی ہے اور عالم سو عالم شیطانی ہے. اب سنیے اس کا مسئلہ کیا, ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ عالم حق ہے اور یہ عالم سو ہے, کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ آئیے اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. عالم حق کیا ہے اور عالم سو کیا ہے, غور سے سنیے گا. عالم حق وہ ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن و حدیث بیان کرے نا تو اس میں اپنی رائے کو داخل نہ کرے. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے یوں سمجھ آئی میں یہ کہتا ہوں, نہیں یہ نہیں کہہ سکتا. وہ یہ کہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا, صحابہ نے یہ فرمایا, اہل بیت نے یہ فرمایا, امت نے یہ فرمایا, تاکہ پتا چلے کہ یہ امت کے تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہے. اور جب یہ اپنی رائے دیتا ہے تو سمجھ لو اس نے سب پچھلے پر پانی پھیر دیا, اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑنے والا ہے. اب جب نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو سارے بندے انتشار کا شکار ہو جائیں گے.
تو یہ عالم سو ہوتا ہے، اس کی بات سننے کا فائدہ نہیں ہے جو اپنی رائے کو دخل دے، نمبر ایک۔ دوسری بات، جو عالم حق ہوتا ہے وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو میں ادب بھی ہوتا ہے، نبی پاک کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا۔ اس کی گفتگو میں پیار بھی ہوتا ہے، نبی پاک کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا۔ اور اس کی گفتگو میں دفاع بھی ہوتا ہے، نبی پاک کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ پہچان بتا رہا ہوں عالم حق کی۔ وہ جب بھی گفتگو کرے گا تمہیں ادب بھی سکھائے گا، تمہیں پیار بھی سکھائے گا، اور تمہیں دفاع کرنا بھی سکھائے گا، یعنی تمہیں غیرت مند بنائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اٹھنے والے فتنوں کے جوابات بھی دے گا، اور بغیر کسی خوف کے، کوئی پسند کرے نہ کرے، وہ کہتا ہے میں تیری پسند کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی عزت کو دیکھوں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عالم حق ہو۔ اور عالم سو کیا ہوتا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نہیں میں سیدھا مسلمان ہوں۔ وہ بھائی تو سیدھا مسلمان ہے، باقی کیا ٹیڑے ہیں؟ ہاں بھائی تو سیدھا مسلمان ہے۔ بس اوقات یہ بھی آج کل کا ایک فتنہ ہے نا، نہیں میں سنی بھی نہیں، میں وہابی بھی نہیں، میں شیعہ بھی نہیں، تو میں جناب میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ابے خسرا ہے، کیا ہے تو؟ کیا ہے بتا نا؟ آگے سے شاہ صاحب کہتے ہیں میں سیدھا مسلمان ہوں۔ اچھا تو سیدھا مسلمان ہے، داڑھی تیرے منہ پہ نہیں ہے، یہ سیدھا ہے؟ ابے بوتھی دیکھ شیشے میں۔ ہاں یہ سیدھا مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا کہتا میں سیدھا مسلمان ہوں، اور زکات نہیں دیتا کہتا میں سیدھا مسلمان ہوں، اور رشوتیں کھاتا ہے کہتا میں سیدھا مسلمان ہوں۔ میں کہ اگر یہ سیدھا ہے تو مجھے کو ٹیڑھا بھی زیارت کروا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ وہ کوئی ٹیڑھا بھی دکھا، ہم دیکھیں ٹیڑھا کیسا ہوتا ہے۔ بھائی جان یہ چورن اب نہیں بکنے والا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تجھے کچھ تو بننا پڑے گا۔ اگر تو کہتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، تو کچھ تو بن گیا نا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں بس میں اپنا ایک نا اپنا مائنڈ رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا تیرے مائنڈ کے پیچھے چلتا کون ہے؟ بیگم تو تیری نہیں مانتی، بڑا مائنڈ والا آیا۔ توجہ ہے نا؟ بچے تیری نہیں سنتے، اتنا تو مائنڈڈ۔ سیڈ تے ہٹ، ہمیں وہ چاہیے جس کا مائنڈ ہمیں مصطفیٰ کی چوکھٹ تک لے کے چلا جائے۔ ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت تک لے کے چلا جائے۔ ہمیں وہ چاہیے جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہمیں سکھا کے چلا جائے۔ ہمیں وہ مائنڈ چاہیے۔ یہاں آ گیا نیا ڈرامے باز، میں سیدھا مسلمان، باقی کیا ٹیڑے ہیں؟ کیا ہے تو نیا سیدھا مسلمان ہے تو پہلے اب اس کو بندہ کہے تو نے اپنے عقیدے بدل لیے، تیری اماں نے تو نہیں بدلا۔ تو سیدھا تو تیری اماں ٹیڑھی ہے، تیرا ابا ٹیڑھا ہے، تیرا دادا ٹیڑھا ہے، تیرا گھر ٹیڑھا ہے۔ وہاں جواب نہیں ہوگا ہاں نہیں یار تم تو پھر مولویوں والی باتیں کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کیسے عمران خان والی کروں؟ جب ہوئی تو مولویوں والی کروں گا نا بھائی جان۔ تو یہی ہوگی نا۔ اللہ کے بندے ان باتوں کو سمجھا کریں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں سے نکلو اور تسلسل جو امت کا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں لوگ پٹڑی سے کیسے اترتے ہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، سارے حضرات، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، خواتین، جتنے پردے میں بیٹھ کر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا۔ اس کا ترجمہ سنیے، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب جو لوگ پٹڑی سے اترے، کیسے اترے؟ جو عالم سو ہیں، جو عالم شیطانی ہیں، انہوں نے یہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا نبی پاک نے روکا ہے کہ میرے روزے پر تم نے رش نہیں لگانا۔ اور میں نے کہا یہ مفہوم کیسے نکالا تم نے؟ کہتا ہے عید والے دن ہم رش نہیں لگاتے، عید والے دن کپڑے نہیں پہن کے جاتے، عید والے دن اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بالکل۔ تو کہہ رہا نبی پاک فرماتے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، تو یہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں اس لیے ہم مدینے جاتے ہی نہیں ہیں، مکے سے ہی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جو مکے گیا اور مدینے نہ گیا، یوں سمجھیے اسے میرے آقا نے بلایا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ لیکن دیکھو اب یہ اس کی سوچ، یہ فکر، یہ زاویہ۔ بیٹے موبائل سے نکلو یا نہ کالیا، ادھر دیکھ میری طرف، میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب یہ بات، یہ ہے عالم شیطانی، جس نے کیا مفہوم نکالا؟ اس نے کہا جی نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، تو لہٰذا عید والے دن رش ہوتا ہے تو ہم روزے پہ رش نہیں لگا سکتے۔ لو جی اے مفہوم نکلا ہے، اے پیاج تیرا دین، اے پیا دین۔ آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر عالم حق کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے، جب عالم حق کا سنو گے تو میرا یقین کہتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی خاموش نہیں رہ پائے گا، اتنا لطف آئے گا آپ کو۔
اب میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اور کوئی بھی میرے روزے پہ نہ آئے اور راشن نہ ڈالنا. نہیں نہیں نہیں. اور میں نے کہا بے پگلے, اگر یہ مفہوم ہے تو پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہتا ہے سمر صاحب یہ تو نہیں پتا. میں نے کہا پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا. او بھائی جان یہی تو اصل مسائل ہیں. اب یہ ہے حدیث پاک اور لوگ پٹڑیوں سے اتر گئے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عالم حق کی بات سناؤں کہ عالم حق یہاں پر کیا مفہوم رکھتا ہے, اور 1400 سال سے امت نے جو تسلسل دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ رہے تو سناؤں حضرات آپ کو کہ یہاں پر اصل مفہوم کیا ہے, اور سن کر ذرا لطف آ جانا چاہیے. میرے عزیز وہ مفہوم یہ ہے جس کو 1400 سال سے امت نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں جناب اس کا معنی یہ ہے, اب غور کرنا, اب میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کتنا جاگ رہے ہیں. فرمایا اس کا معنی یہ ہے, نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مطلب فرمایا عیدگاہ میں صرف 2 مرتبہ تم جاتے ہو اور پورے سال میں عیدگاہ اکیلی پڑی رہتی ہے. فرمایا ایسے نہ کرنا کہ میری قبر پر صرف 2 مرتبہ آنا اور اس کے بعد سارا سال اکیلی رہے. فرمایا جب جی چاہے میرے روزے پر آ جانا, مجھے سلام بھی کہتے رہنا, میرا جواب بھی لیتے رہنا. لگا سکتے ہیں لبیک کا نعرہ, لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب. اچھا کئی صرف یوں یوں کر رہے ہیں, یوں 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 یوں. اب بندے دے پتر بنو, بولو تے صحیح نہ منہ دے نال ہے. ہاں منہ سے بولو گے تو مزہ آئے گا نا. حضرات توجہ ہے بھائی, آپ مجھے بتلائیں کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سارے حضرات. او میرے عزیز اصل یہ مسئلہ ہے. اب دیکھو حدیث ایک ہے, مفہوم 2 ہیں. ایک کہتا ہے عیدگاہ کی طرح راشن نہیں ڈالنا, اور دوسرا کہتا ہے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اور یہ 1400 سال سے امت نے بیان کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ نہ ہو کہ میری قبر کو چھوڑ کے چلے جانا, اور میری قبر بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے, میرا روزہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. فرمایا جب جی چاہے میرے روزہ اقدس پہ تشریف لے کے آ جانا. اس کا یہ مطلب یوں بندے پٹڑیوں سے اترتے. تو یہ ہوتا ہے عالم, اور اس کی 2 قسمیں میں نے اور مثال دے کے آپ کو واضح فرمایا. جاگیں تو یہ بھی بتاؤں عالم کس کو کہتے ہیں. سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا, جب آپ سے پوچھا گیا عالم کس کو کہتے ہیں, 2 جملوں میں بات ختم فرمائی. فرمایا ما سوی اللہ, ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے. اب یہ تھوڑا مشکل امر ہے, مشکل بات ہے, تو اس کو کیسے سمجھائیں آپ کی خدمت میں. فرمایا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم میں آتا ہے, اور عالم ایک مستقل دنیا کو کہتے ہیں, مستقل جہاں کو کہتے ہیں. اور عالم ایک نہیں 18,000 عالمین ہیں. علماء نے لکھا کتنے ہزار ہیں, سارے بولیے اپنی زبان سے کتنے ہیں, 18,000. 18,000 جہانوں کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کے تشریف لائے. اور یہاں پر اگلی بات بھی سننے والی ہے. سر سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما سوی اللہ عالم ہے, اور عالم ایک جہاں کو کہتے ہیں. اور یہ کیسے ہے, جیسے ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم قبر ہے, ایک عالم حشر ہے, ایک عالم جنت ہے, ایک عالم دوزخ ہے, ایک عالم لاہوت ہے, ایک عالم ناسوت ہے, ایک عالم جبروت ہے, ایک عالم ناسوت ہے. یہ سارے عالم ہیں مختلف. فرمایا یہ جتنے عالم ہیں ان سب کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ بن کے آئے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. گرامی قدر حضرات, بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی نہیں آئی؟ اچھا اگر آپ یہ بھی سمجھ گئے ہیں تو اب آپ آگے چلیے تاکہ میں بات مزید کھولوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں. نبیوں کے لیے بھی رحمت ہیں, فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں, سارے جہان کے انسانوں کے لیے بھی, چرند پرند کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں, ہر چیز کے لیے. اب آپ کہیں گے نبیوں کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ 2 وجہ سے. جلدی میں بتاتا ہوں تاکہ اگلا مضمون بھی آپ کو عرض کر ہی دوں. پہلا مضمون, فرمایا میرے نبی جب آئے نا تو رحمت نبیوں کو پتہ کیسے ملی؟ میرے نبی نے آ کر پہلے نبیوں کی تصدیق فرما دی.
کہ وہ سچے نبی ہیں، اور یہ سٹیٹس قرآن مجید میں میرے نبی کا بیان ہے، مصدق لما معکم، فرمایا یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ پہلے نبیوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ یہ جو آپ نے تصدیق فرمائی ہے یہ تصدیق ہی میرے نبی کی رحمت ہے جو پہلے نبیوں کو مل گئی۔ میرے نبی نے ایسی تصدیق فرمائی، اب میرے نبی کا کوئی امتی پہلے کسی نبی کا انکار کرتا، اور پتہ ہے ہمارے نبی نے کیسا مقام دیا ہے اور کیسا شان بیان کیا پہلے نبیوں کا، سنیے ذرا۔ فرمایا جس طرح کوئی میری توہین نہیں کر سکتا اسی طرح پہلے نبیوں کی بھی توہین کوئی کر سکتا، اور یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی توہین کفر ہے ویسے ہی پہلے نبیوں کی توہین بھی، آواز کمزوروں والی ہے، پہلے نبیوں کی توہین بھی کفر ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر یہ عالمی دنیا کو سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کا دین اتنا پیارا ہے کہ یہ کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، اتنے امن پسند اور ادب پسند ہیں، اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو سارے کا سارا یہ تماشا دنیا میں جو لگا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ آئے دن کبھی نبی کی جانب منسوب کر کے خاکے شائع کرتے ہیں، کبھی قرآن جلاتے ہیں، کبھی اب تو ایک آگ لگی ہوئی ہے فلسطین کے اندر، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ ساری غلط باتیں، اور کر کون رہا ہے؟ وہ جو اسلام والوں کو دہشت گرد کہتے ہو، ظالمو، او بھیڑیو، او خدا تمہیں برباد کرے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ آگ نہ جلاؤ۔ اگر یہ بڑا کٹھی قسم خدا کی دنیا میں کوئی کافر نظر نہیں آئے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت آنے والا ہے، یہ کفر ختم ہو جائے گا، ہر طرف میرے مصطفیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ فلسطین کے اندر چھوٹی بچیاں دیکھو، چھوٹے بچے دیکھو، قسم خدا کی 3 دن سے ویڈیو دیکھ کر بندے کو صحیح طرح سے نیند نہیں آتی۔ اگر بندے میں غیرت ایمانی باقی ہو تو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے جتنے اسلامی ممالک کے حکمران ہیں وہ بیان دے رہے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا 6 دن ہو گئے تمہیں کھڑے، تھوڑا بیٹھ جاؤ، کہیں تھک نہ جانا یار، تھوڑا بیٹھ جائیے، آپ تشریف رکھیے، توجہ ہے نا، تھوڑا بیٹھ جائیں آپ کہیں تھک نہ جائیں۔ ابے ظالموں، ابھی ساتھ ہی کھڑے ہو، مزہ تب آتا کہ تم ایک ایسا بیان جاری کرتے کفر کی ساری ہوا نکل جاتی اور ہر طرف اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا، اور یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، آپ بالکل جیسے آپ مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے جذبہ رکھتے ہیں تو یہ فلسطین مسجد اقصی جہاں میرے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی معراج کی رات کی بلائے اول ہے، 17 مہینے تک میرے نبی نے اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس زمین کے لیے بھی نعرہ لگاؤ کہ ہم حفاظت کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہو ہم بھی جائیں گے، یہ رسول اللہ کے دیوانے بھی جائیں گے۔ کیوں بھئی آپ تیار ہو؟ جتنے جوان بیٹھے ہو، اگر جہاد کا اعلان کیا جائے تیار ہو؟ کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میدان جنگ لگ جائے اور تمہیں جہاد کا کہہ دیا کبھی پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور اس کی توبہ بھی نہیں ہے۔ جو اس میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اللہ پہلی تو بات ہے فتح عطا کر دیتا ہے، اور اگر بظاہر بندہ شہید بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے کو مرنے کے بعد بھی مرنے دیتا نہیں، شہید کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو میرے عزیز، اس واسطے ہم سب کو یہ جذبہ جہاد بھی اپنے دل میں رکھنا ہوگا، اور بالکل کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ اعلان ہو جائے گا پوری دنیا دیکھے گی رسول اللہ کے غلام کیسے چل کے قبلہ اول کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عزیزان گرامی قدر، یہ شہیدوں کا جو خون ہے وہ رنگ لانے والا ہے، میری بات لکھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ رنگ لانے والا ہے، لیکن یہ آگ نہ بھڑکاؤ، اچھی بات ہے۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کئی ایسے مایوس مفکر، کئی ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیسے جہاد کریں گے؟ اسرائیل کے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے، ان کے پاس تو اسلحہ ہی بڑا ہے، تو ہم چل کے وہاں کیا کریں گے؟ جیسے وہ جہلم کا جاہل ہے، بک بک کرتا ہے۔ اب میں نے کہا ادھر آ، تجھے بھی پھکی نہیں پھکا دوں، تجھے بھی بتاؤں، قسم خدا کی جب اسلام کی بات آتی ہے تو اس وقت بات طاقت کی نہیں ہوتی، بات رب کی حمایت کی ہوتی ہے، کہ اللہ کی حمایت کس کے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ سامنے کوئی مقابلے میں آ جائے اور اس کے پاس ویسا اسلحہ نہیں ہے،
میں ثابت کرتا ہوں سامنے مقابلے والا بھی کوئی نہیں, اللہ پھر بھی دشمن کو برباد کرتا ہے. جی اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا اٹھا ہسٹری علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, پڑھ قرآن. وہ جو کعبہ گرانے کے لیے ابرہہ نامی بادشاہ آیا تھا, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا, اس کے سامنے تو لڑنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا, اس کو تو مزاحمت کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا, اور اس کو اپنے کر و فر, اپنے کبر, اپنی رعونت, اپنی بدماشی, اپنی کمینگی, اپنی حرام زدگی پر بڑا ناز تھا کہ آج میں ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہوں, میں اتنا طاقتور ہوں, میں ان کو مٹا کے رکھ دوں گا. اللہ نے ابابیل بھیجے جنہوں نے سارے لشکر کو برباد کر کے رکھ دیا. اور میں نے کہا جیلم کے جاہل, تو یہ کہتا ہے کہ تلواروں والے بندوق والے کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور میں نے کہا تلوار نہ بھی ہو, جیتنا پھر بھی رب کے ماننے والوں نے ہی ہے. جس کا یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائے. جس کا یقین ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت کا نام لینے والا نکلے اور سامنے والے کا کوئی بم کام کر جائے. تیری سوچ ہے پتر, تیری سوچ ہے, تو ان کا ایجنٹ ہے. اور کہتا ہے 1000 خالد بن ولید بھی آ جائیں, تو کہتا ہے آگے سے ایک یہودی نوجوان کلین شیپ آ جائے. اتنی تعریف کر رہا ہے جیسے کوئی رشتہ دیا ہوا ہوتا ہے نا, اتنی تعریف کر رہا ہے یہودیوں کی. میں نے کہا یہودیوں کی گندی نسل تو بھی سن لے, اور تیرے باپ یہودی بھی سن لے. یہ تو کہتا ہے 1000 خالد بن ولید. میرے جملے پر آپ کو جوش آنا چاہیے. میں نے کہا 1000 خالد بن ولید نہیں, صرف ایک, اور وہ بھی بغیر تلوار کے آ جائے, دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا. مصطفیٰ کا سیاہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا. یہ سارا تماشا ہے, اور ایسے کمینے لوگ جو کمروں میں بیٹھ کر یہ پھیلا رہے ہیں کہ شاید ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے. اب میں نے کہا یہ کافرانہ سوچ ہے, یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہے. تیرے جیسے بڑے بڑے جاہل آئے اور وہ سارے ختم ہو گئے. مصطفیٰ کا دین کل بھی سلامت تھا, مصطفیٰ کا دین آج بھی سلامت ہے, اور یہ سلامت رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات بھی سننا, یہ کتنی بڑی توہین ہے حضرت خالد بن ولید کی. ٹھیک ہے, یہ کہنا کہ 1000 خالد بن, اور تم نے کیا صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بھائی؟ اس جاہل سے سوال کرو نا. اور خدا کے بندو, یہ کٹی پتنگ ہے, اس کو یہ نہیں پتا میں نے کس جھاڑی میں پھنس جانا ہے. پتنگ ہمیشہ وہی اونچی جاتی ہے جس کی ڈور کسی مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جس کا مالک ہی کوئی نہیں, وہ کیا بتائے گا؟ آپ بے فکر ہو جائیں. ایسے کمینے اپنی گندی غلیظ فکر کا اظہار کرتے رہیں گے. جب تم قرآن پڑھو گے, قسم خدا کی تمہارے سامنے صرف شہادت حسین کا ذکر کر دیا جائے, تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی. تم کفر کے سینے میں چل کے ٹھا کر کے لگو گے. چل, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ بتلا رہا ہوں, وہ سرزمین بڑی عظیم سرزمین ہے, انبیاء کی سرزمین ہے, اور وہاں کی حفاظت اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ حمایت اور ان کے ساتھ اپنا محبت کا اظہار کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اے حکمرانوں, اب چپ نہ بیٹھو, ایک ایک کو کر کے مار دیا جائے گا ورنہ. لیکن یہ یاد رکھنا, یہ حکمران میرا خیال ہے شاید کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ تو بیچارے اپنے استقبال کے لیے جنتیں بانٹ رہے ہیں, جبکہ اتنا بڑا انٹرنیشنل جھوٹا بندہ آئے, اس کے استقبال پر اگر جنت ہے تو پھر میں سمجھنا بھی یہ تو سارا کم ہی خراب ہو گیا ہے. جھوٹے بندے کے استقبال پر جہنم تو مل سکتی ہے, جنت مل سکتی. یہ تمہارے جوڑ توڑ ہیں, رکھو اپنے پاس. یہ تمہیں مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کا دین مبارک ہو. میں بات یہ بتلا رہا ہوں, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا. جن کا دین رحمت ہے, آج ان کی امت کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. غیرت کرو, غیرت. او حکمرانوں, غیرت کر لو, اچھے رہو گے. اور جس دن تم نے غیرت کر لی, انشاءاللہ اسلام کو بھی عزت ملے گی اور اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین سبھی حضرات فرما دیجئے. آخری بات, اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام رحمت بن کے کیسے تشریف لائے, ادھر دیکھیے ذرا. ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ساری صورت واضح ہو جائے. میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے نا, ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے نبی آئے,
ماں اور باپ دونوں کو عزت عطا فرما دی. ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے, باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. وجہ میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے, یہ حضور کی رحمت ملی ہے ان کو. بلکہ میرے آقا نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا جو خوش نصیب بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو, قدر کرو, اور یہ وہ رحمت کا حصہ ہے جو ماں باپ کو ملا ہے. کب؟ جب میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات, یہ آج ہمارے گھروں کی زینت, ہمارے گھروں کی رونق, ہمارے گھروں کا حسن. بیٹیاں جب تک میرے نبی نہیں آئے تھے یہ زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. یہ بیٹیاں غور سے سماعت کریں. میرے نبی آئے, ان کو رحمت قرار دیا. بلکہ یہاں تک کہا شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی عطا کر دے, فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. شادی کے بعد جس عورت کو اللہ پہلی بیٹی دے وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے. اور یہاں پر بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں, بیٹی پیدا ہو جائے نا تو ان کے جو چہرے شریف ہیں ان کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے. حیا کرنا چاہیے. لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے میرے دوست, مجھے کہنے لگے سمر صاحب ایک بات بتلاؤں. میں نے کہا ضرور. کہتے ہیں اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے بیٹا پیدا ہو جائے نا تو ہمیں ضروری ہدایات ہوتی ہیں کچھ ابتدائی ٹریٹمنٹ کی. تو کہہ رہے جب وہ ہم کر رہے تو ہمارا یہ گریبان پکڑنے تک آ جاتے ہیں. جلدی بیٹا دو, ہم نے اس کے کان میں اذان دینی ہے, دادی انتظار کر رہی ہے, پھپھو بیٹھی ہے, فلانی بیٹھی ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے اور جب بیٹی پیدا ہو جائے تو دادی صاحبہ نظر ہی نہیں آتی کہاں تشریف لے گئی ہیں, پھپھو جان نظر ہی نہیں آتی. اب بیٹھے ہو, جاگ کے بیٹھو, میں کیا کہہ رہا ہوں. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے سمر صاحب کبھی آئیں تو پھر آپ کو بتائیں اس قوم کا حال کیا ہو چکا ہے. کہہ رہے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ فارم کے ذریعے ہم بار بار اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کون ہے یار یہ اپنی بچی کو سنبھالے. بچہ ہو تو ان کی اذانیں نہیں ختم ہوتی, ان کی گھٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی, ان کے چوچلے ہی نہیں ختم ہوتے. اور جب بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ کئی جاہل ایسے ہیں جو اس کو جناب دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے, ان کے چہرے کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. جبکہ یہ بیٹیاں وہ ہیں. میرے نبی پاک نے پتا کیا فرمایا تھا, ادھر دیکھنا, فرمایا بیٹیوں کی قدر کرنا. کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ فرماتے ہیں تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور آج بلکہ اس سے بڑھ کے بات بتاؤں, میں نے بیٹوں کے بارے میں نہیں پڑھا, لائیو چل رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں. اگر یہ کسی نے پڑھا ہو تو میری اصلاح کر دے, میں نے نہیں پڑھا. بیٹوں کے بارے میں نے یہ شان نہیں پڑھی, بیٹیوں کے بارے میں پڑھی ہے. فرمایا جس کو اللہ 1 بیٹی دے, 2 دے, 3 دے, 4 دے, جتنی بھی دے, فرمایا ان بیٹیوں کی تربیت کر کے شادی کر دے. حضور نے یوں 2 انگلیاں اٹھائیں اور یوں ملائیں. فرمایا جنت میں میرے کندھے سے کندھا یوں ملا کے کھڑا ہوگا, بیچ میں سے کوئی بندہ گزر ہی نہیں سکتا ہے. کون ہے؟ بیٹیوں کی قدر کرنے والا شخص. یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے جو بیٹیوں کو ملی ہے. اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کیا کرو. جان کی امان پاؤں تو یہاں بیٹیوں کو بھی ایک ادب کے ساتھ پیغام دے سکتا ہوں, جان کی امان پاؤں تو, اور وہ یہ ہے میں اپنی بہن بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, آپ نے بھی کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ آپ کا باپ شرمندہ ہو یا آپ کا بھائی شرمندہ ہو. کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. میں نے پردے میں کہا ہے, جو کہنا میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا, اور مجھے امید ہے کہ یہ سمجھ چکی ہوں گی. ہر کام کرنا ہے سنت کے سہارے کے ساتھ کرنا ہے. اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ یہ دوبارہ سوچنے لگ جائیں کہ ان کو دفن ہی ہونا چاہیے تھا. آج یہ جو موم بتی آنٹیاں ہیں نا, یہ جو میرا جسم میری مرضی والیاں, یہ جو بدکار عورتیں, ان کے پیچھے نہ چلنا. اگر چلنا ہے تو سیدہ خاتون جنت کے پیچھے چلنا, ان کی کنیز بننا. قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. توجہ ہے بھی صاحب رات کی؟ اب یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں ذرا اس بات کو غور کے ساتھ سنیے گا. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر سکتا ہوں, اور اگر نہیں تھکے تو میں اور سبق سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو. بس میرا جو ٹائم ہے اس میں سے میرا خیال ہے 6 منٹ باقی ہیں, اور میرے خیال حافظ صاحب بھی آ گئے. بات ٹھیک ہے, حافظ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, اور چلو اس 6 میں سے بھی کچھ لیس کر دیتے ہیں حافظ صاحب کے لیے. کیا یاد رکھیں گے, حافظ صاحب بھی ہیں. سبحان اللہ تو فرما دینا یار آپ. ٹھیک ہے.
اب ذرا آپ آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب جلوہ گری فرمائی, بیویوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. میرے آقا کریم آئے, آپ نے بیویوں کو بھی مقام و رتبہ عطا کر دیا, بلکہ یہاں تک فرمایا میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. انشاءاللہ. ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات, یہ رحمت للعالمین, یہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے جو مل رہی ہے, اور یہی نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرے نبی آئے, رحمت ماں باپ کو مل گئی. میرے آقا کریم آئے, رحمت بیٹیوں کو مل گئی. میرے آقا رحمت بیویوں کو مل گئی. اور توجہ فرمائیں گے حضرات آپ, تو میں ایک بات سمجھا دوں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیے, اس وقت کے اندر بیویوں کو معاشرے کا ایک کم تر قسم کا فرد سمجھا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو پتہ کیسے توڑا تھا؟ غور فرمائیں گے حضرات آپ سارے, فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو بلایا. عائشہ جی آقا. یہ آقا کی وہ بیوی ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دینا. کیوں؟ فرمایا کسی اور بیوی اپنی کے بستر پہ چلا جاؤں کبھی وہی نہیں آتی, عائشہ اس مقام پہ فائز ہے, اس کے بستر پر بیٹھ جاؤں تو تب بھی وہاں پر وہی تشریف لے آتی ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے. اپنی ماؤں کے لیے بولتے ہو, یہ سارے ایمان والوں کی ماں ہے, ذرا بولو نا ہاتھ اٹھا کے. یہ ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ, تو یہ بتا رہا. اور صرف یہاں تک, وعلیکم السلام, صرف یہاں تک بات نہیں بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ میں صحن میں. کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پانی پیا ہے بس کرو, باقی میں محمد عربی پانی پیوں گا. آواز کمزوروں والی ہے. سامنے والے تو جیسے عالم مدہوشی و خاموشی میں ہوتے ہیں. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں اگر توفیق ہو تو. اب یہ بات کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے ہیں اگر محفل میں آئے ہو تو. یہ پیغام ہے, اس پیغام کو سمجھ میرے عزیز. فرمایا اتنا بس کر, میں نے پینا ہے. آقا کریم کی خدمت میں لا کے دیا تو دو باتیں کہیں. حضور یہ تو میرا جھوٹا ہے. تو فرمایا کیا تو میری بیوی نہیں ہے؟ کیا عزت عطا فرمائی میرے نبی نے. اور دوسری بات, حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور اس معاشرے میں تو اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ جملے کا وزن آپ نے خود محسوس کرنا ہے. فرمایا یہی گندی رسم تو آج محمد عربی توڑنے لگا ہے. آج اس رسم کو ہم نے توڑ دیا ہے. ہو سکتا ہے اس مجمع میں بھی میرا خیال ہے 2 درجن تو نکل ہی آئیں گے. میرا ایک اندازہ ہے, رف سا اندازہ لگا رہا ہوں, 2 درجن نکل آئیں گے. آج بھی اپنی بیوی کا جھوٹا پانی نہیں پیتے, اس کے برتن کے اندر سے لقمہ لگا کے کھاتے نہیں ہیں. وہ روٹی کو ہاتھ لگا دے تو اس کو کھاتے نہیں. مجھے نہیں چاہیے. کیوں بھائی, تو تاج کمپنی کا ہے, کیا ہے تو؟ کوئی بولو تو صحیح نہ مرو, بولے آتے کرو. کیا تماشے کرتے ہو یار؟ کیوں حضرت شاہ صاحب ایسے ہی نہیں ہے؟ یقین کریں ہماری قوم کے ایسے رویے بدلے ہوئے ہیں, کیا بتلاؤں آپ کو یار. اپنی جب بیٹیاں جوان ہوتے ہیں نا تو پھر آ جاتے ہیں, حضرت دعا کرنا اللہ تعالیٰ کوئی اچھے بندے دے دے. میں نے کہا جنہوں نے آپ کو دی تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ اچھا ہی ہو. آپ نے تو ساری زندگی کے اندر جو گل کھلائے ہیں وہ سارے معاشرے میں ضرب المثل بنے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا جی آپ سب حضرات کی؟ نہیں, ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے, بلکہ یہاں تک کبھی کبھار نبی پاک علیہ السلام خود لقمہ کھلا دیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں نا ایک بات اور, اگر آپ اجازت دیں تو جلدی میں اس کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے. ہمارے یہاں جو اس کا اظہار کرنا ہوتا نا, اس کا کرائٹیریا ہے, اس کا ایک دائرہ ہے, اس کے اندر آپ رہ سکتے ہیں. بچوں کے سامنے بھی آپ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے, ان پر غلط اثر جائے گا. تنہائی میں ہوں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پر جو آزاد خیال ہوتے ہیں وہ ناگن چرنگی میں کھڑے ہو کے برگر ایک کھا رہے, ادھر میں کہتا ہوں ادھر تم کھاؤ, ادھر میں کہتا ہوں ادھر تم کھاؤ. مریں گھر چل کے کر رہو, مریں ایسے بے نوئی تھے کھوانڈے ہیں پنجابی. ناگن چرنگی ابھی گزر کے آیا ہوں تو مجھے نام یاد ہے. وہ بولو تے صحیح نا, مجھے کیا پتا ناگن چرنگی کیا, مجھے کیا پتا یہ اسٹیشن کیا تھا. میں تو گزر کے آیا ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا ناگن پہ ہو؟ میں نے کہا نہیں جی میں گاڑی پہ ہوں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یہ سٹاپ ہے. میں نے کہا اچھا. ساتھ والے کہا ہاں ناگن ہی. میں کہا چل میں ناگن تے ہی ہوں پھر جا. کوئی بولو تے صحیح نا یار.
تو بہرحال وہ مجھے یاد تھا تو میں نے کہا مثال دے دوں. او اللہ کے بندے گھر میں اور ایک دائرہ ہے جہاں پر اپنی ان محبتوں کا اظہار کرنا ہے, تو چوک جی کھلوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ طریقہ غلط ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس گندی رسم کو توڑ دیا اور بیویوں کو مقام و رتبہ عطا کر دیا. اور صرف یہاں تک بات نہیں عزیز محترم, مزدوروں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینا مزدوروں کو. خدا کی قسم یہ بات سن کے آپ حیران ہو جائیں گے, پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی ان کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا, ان کے دروازوں پر لکھا جاتا, ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے. کونوں قرادتن خاسئین, باندر سور اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا. میرے نبی آئے, ایسی رحمت کاملہ شاملہ عطا فرمائی, گناہوں پر بھی پردے پڑ گئے, چہروں پر بھی نہیں لکھا جاتا, اور ہمارے شہر اور چہرے اور ہر چیز سلامت ہو گئی. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس کو میرے محبوب کی رحمت کا احساس ہونا سب کو چاہیے, اس کو چاہیے کہ حضور کی آمد کو سیلیبریٹ بھی کیا کرے, اور میرے نبی کی ذات پہ درود پاک بھی پڑھا کرے, اور میرے آقا کریم علیہ السلام سے کامل و اکمل محبت کرے, حضور کی ہر نسبت سے محبت کرے, اور نمازوں کی پابندی اور والدین کا احترام, تلاوت کرام, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو مال و دولت ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خیرات کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مدنی چینل دیکھیں گے؟ ضرور دیکھا کریں مدنی چینل. بچوں کے لیے بھی ہے, اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں داخل کروائیں, ابتدا بیس ہی ان کی اچھی ہو جائے گی. دارالمدینہ کے بعد جامعۃ المدینہ ہے, مدارس المدینہ ہے, دعوت اسلامی انٹرنیشنل سطح پہ کام کر رہی ہے, اور مدینہ آپ لوگ چونکہ کراچی ہے تو یہ میرے مرشد کا شہر ہے, یہاں سے آپ نے بہت محبتیں دی ہیں. کیا میں امید کروں کہ مزید محبت دعوت اسلامی سے فرمائیں گے؟ آپ اگر اسلامی بہنوں کے مدارس ہو تو اسلامی بہنیں وہاں چل کے دین حاصل کریں. ان کو بھی پتا ہونا چاہیے شریعت کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا لازمی مسائل ہیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری القاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. بیٹھ جائیں تمام دوست. قبلہ جرنیل سنخا خطیب سنخا الحاج حافظ محمد طاہر قادری, الحاج حافظ احسن قادری ہماری آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لا چکے ہیں. قبلہ جرنیل سنخا خطیب سنخا الحاج حافظ محمد طاہر قادری, الحاج حافظ احسن قادری کو مائک دینے لگا ہوں. وہ یاد ہے نا ہم نے کیا سیٹنگ کی تھی؟ یاد ہے سیٹنگ سب کو؟ حافظ صاحب یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی تو آئیے بس 4 یار کے نام پکارنے لگا ہوں. فرمائش تھی کلام حسین لکھنا کی, وہ پھر پیش کریں گے انشاءاللہ. انتظامیہ سے معذرت چاہوں گا, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. بس 2 مصرے پیش کرنے لگا ہوں. ان کے آخر میں صدیق عمر عثمان حیدر کی صدا آئے گی. جب یہ صدا آئے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ مل کر صدیق عمر عثمان حیدر کی صدا بلند کرنی ہے کہ جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں. کہ جس کو مولا سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے, جس کو مولا فاروق اعظم سے پیار ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے, جس کو مولا عثمان غنی سے پیار ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے, جس کو مولا علی سے پیار ہے وہ اپنا ہاتھ بلند رکھے. اور میں مصرع پیش کرنے لگا ہوں کہ جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں. جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں. اہل سنت کے ہیں رہبر صدیق عمر